بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا دوسرا باب ہے مرفوعات، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ان اور اس کے اخوات کی خبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ خبر ان و اخواتها هو المسند بعد دخول هذه الحروف مثل ان زیدا قائم وامره کامر خبر المبتدا الا فی تقدیمه الا اذا كان ظرفا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ان اور اس کے اخوات کی خبر یہ مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد، مثال کے طور پہ ان زیدا قائم، اور اس کا معاملہ مبتدا کی خبر کے معاملے کی طرح ہے مگر یہ کہ اس کو مقدم کرنے میں، الا یہ کہ جب وہ ظرف واقع ہو۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرفوعات کا باب چل رہا ہے، ہم نے فاعل پڑھ لیا، ہم نے نائب فاعل پڑھ لیا، ہم نے مبتدا پڑھ لیا، ہم نے خبر پڑھ لیا۔ اب جس طریقے سے مبتدا کی خبر ہوتی ہے اس طریقے سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کی خبر ہوتی ہے جو کہ مرفوع ہوتی ہے، تو انہی میں سے ایک مرفوع ہم آج پڑھیں گے، وہ ہے ان اور اس کے اخوات کی خبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اخوات سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں ان کی جو اخوات ہیں، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلا، یہ کل 6 حروف ہیں۔ ان میں سے انا پہلا ہے اور اس کی 5 اخوات ہیں، انا کا انا، لاکنہ، لیتا اور لعلا۔ ان سب کی جو خبر ہے، ان کی خبر کے اوپر بھی رفع آتا ہے اور یہ بھی مرفوعات کی قسم میں سے ایک بڑی قسم ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ جو ان اور اس کے اخوات ہیں ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے، یعنی ان حروف کی فعل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ لفظوں کے اعتبار سے بھی مشابہت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے لفظ ثلاثی ہوتے ہیں، فعل ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو حروف ہیں ان میں بھی ثلاثی اور رباعی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان ہے، یہ ثلاثی ہے، حمزہ اور 2 نون، اور اسی طریقے سے لعلا یہ رباعی ہے، لام، عین اور 2 لام وغیرہ ذالکہ۔ اور اسی طریقے سے عمل کے اندر بھی ان کی فعل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، جس طریقے سے فعل ایک کو رفع دیتا ہے، دوسرے کو نصب دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ حروف بھی اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کی فعل کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ یہ ہوتے کیا ہیں، هو المسند بعد دخول هذه الحروف، ان کی جو خبر ہے وہ مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خبر تو پہلے بھی مسند ہی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر وہ مسند ہوتی ہے، تو ان کی خبر کے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے جو مبتدا کی خبر میں نہیں پائی جاتی؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کی جو خبر ہے یہ بھی مبتدا کی خبر ہی کی طرح ہوتی ہے، لیکن جب ان کے شروع میں ان حروف مشبہ بالفعل داخل ہو جائے گا یا اسی طریقے سے مشبہ بالفعل کے کوئی اور حرف اس پہ داخل ہو جائے گا تو اب اس میں مبتدا اور خبر والی جو ترکیب ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جب آپ نے ان کی ترکیب کرنی ہے تو آپ نے اس کی خبر کو ان کی خبر بنانا ہے، اور آپ نے جو اس کو مسند قرار دینا ہے وہ ان کی خبر ہونے کی وجہ سے مسند قرار دینا ہے، نہ کہ آپ نے ان کو مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مسند بنانا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ان کی جو خبر ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد یہ مسند ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ان زیدن قائم، اب یہ جو قائم ہے اس پر آپ نے رفع پڑھنا ہے، وہ اس لیے رفع پڑھنا ہے کہ یہ مسند ہے اور ان کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ اگلا مسئلہ سمجھیں۔ اگلا مسئلہ حضرت فرما رہے ہیں امرہ کا امری خبر المبتدا الا فی تقدیمہ الا اذا کان ظرفا۔ دیکھیں یہ جو گانا کہ اس کا جو معاملہ ہے، اس ان اور اس کی اخوات کی خبر کا معاملہ یہ مبتدا کے خبر کے معاملے کی طرح ہے، یعنی جو مبتدا کی خبر کے آپ نے احکام پڑھے تھے وہی احکام ان اور اس کی اخوات کی خبر کے ہیں، مگر یہ کہ اس تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے اور کیا احکامات ہیں وہ ہم آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں جو مسائل اور احکامات نحویہ آپ نے مبتدا کی خبر کے بارے میں پڑھے تھے، مثال کے طور پہ مبتدا کی خبر یہ مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے مبتدا کی خبر ایک سے زائد بھی ہوتی ہیں۔ جملہ ہو تو پھر اس جملہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے، پھر عائد کو بعض اوقات حذف بھی کر دیا جاتا ہے کوئی قرینہ پایا جائے، تو یہ سارے کے سارے احکام ان اور اس کے اخوات کی خبر کے اوپر بھی جاری ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اس کے جو احکامات ہیں وہ مبتدا کی خبر کے احکامات ہیں، مگر ایک فرق ہے، وہ فرق ہے الا فی تقدیمی۔ وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا یہ جائز ہوتا ہے، اور بعض صورتوں کے اندر تو واجب بھی ہوتا ہے۔ وہ وجوبی صورتیں بھی ہم نے پڑھ لی تھی، جوازی صورتیں بھی ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن یہ جو ان اور اس کی اخوات کی خبر ہے اس کو اس کا جو اسم ہے، ان کا اسم ہے، اس پر مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان قائم زیدن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں، حروف مشبہ بالفعل، یہ عامل ضعیف ہوتے ہیں۔ یہ عمل صرف اسی وقت ہی کریں گے جب ان کے بعد جو ان کا معمول ہے وہ ترتیب کے ساتھ آئے گا، ان کے بعد ان کا اسم پہلے آئے گا اور ان کی خبر بعد میں آئے گی۔ اگر ترتیب تبدیل ہو جائے گی تو ان کو عمل کرنے کے اندر مشکل پیش آتی ہے۔ تو فرمایا کہ احکامات تو وہی ہیں، مگر یہ کہ ان کی خبر کو ان کے مبتدا یعنی ان کے اسم پر
مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت کے اندر جائز ہو سکتی ہے، وہ صورت کون سی لکھی ہے؟ وہ صورت حضرت نے لکھی ہے الا اذا کان ظرفا، یعنی ان اور اس کے اخوات کی خبر اگر ظرف واقع ہو تو پھر وہ ان کے اسم کے اوپر مقدم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ مقدم نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ ان فی الدار زیدن، اب یہاں پہ دیکھیں یہ فی الدار، یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کے انا کی یہ خبر مقدم ہے، اور یہ جو زیدن ہے یہ اسی انا کا اس میں مؤخر ہے، تو خبر ہونے کی صورت میں تو اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، خبر کے علاوہ کی صورت میں مقدم نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ خبر ہونے کی صورت میں اسم پر مقدم کیوں ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خبر ہے یہ ظرف ہوتی ہے، اور ظرف کے اندر بہت زیادہ وسعت اور گنجائش ہوتی ہے۔ اس کی وسعت اور گنجائش کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ والا حکم جاری کیا کہ اس کے اسم کے اوپر اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری وجہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ظرف ہے یہ کبھی بھی اسم یا جو مبتدا کی جگہ پر جو چیز ہو وہ نہیں واقع ہو سکتی، تو یہ چونکہ جو اس کا اسم ہے یہ مبتدا کی جگہ پر ہوتا ہے، اور یہ جو ظرف ہے یہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس مبتدا کے قائم مقام جو چیز ہوگی جو کہ ان کا اسم ہے تو اس کی جگہ کے اوپر بھی ظرف نہیں آ سکتی۔ اسی لیے فرمایا کہ جب ظرف ہوگی تو پھر یہ خبر ہوگی، اور اس صورت میں ان اور اس کے اخوات کے اسم پر یہ مقدم بھی ہو سکتی ہے۔